اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو اس نے دیا، اور کافی دنوں سے نیٹ ورک کی جو ہے کنیکشن پرابلم کی وجہ سے لائیو ہم نہیں ہو سکے، اور جو کانفرنس کال ہم جو ہے وہ ٹیلی نور پہ کرتے ہیں، ٹیلی نور کے سگنل جو ہے پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے کافی دنوں سے پرابلم ہے۔ سارے سسٹم کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فیس بک پہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو جو ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں، اور تمام بہن بھائی جو آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ غزل و غزلات کی کتاب میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 10 جو ہے خدا ان کے کلام میں سے، میرا محبوب سرخ و سفید اور 10,000 میں ممتاز ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر، لیسن کے اندر جب ہم نے سیکھا تھا کہ شولمیت جو ہے اس کے مابین اور جو اس کی دوست ہیں ان کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہیں تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے، اے عورتوں میں سب سے جمیلہ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کویسچن ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور آج آیت نمبر 10 جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ ہاللیلویہ۔ شولمیت کے لیے سلیمان کی جو شخصیت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، 10,000 سے مراد کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ 10,000 یہ جو فگر ہے، یہ کئی جو ہے زبانوں کے اندر، اس کے اندر انلیمیٹڈ کی بھی جو ہے اس کا جو ہے یہ سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے محبوب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ مسیح یسوع خدا باپ کا بیٹا ازل سے ہی اپنے اوپر جلال رکھتا ہے، اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ جب وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا تو خدا باپ نے اسے جلال بخشا، اور اس کا ثبوت ہمیں اس سے ملتا ہے جب وہ پہاڑ پر دعا کر رہا تھا تو اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکنے لگا، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید ہو گئی، اور موسیٰ اور ایلیا جلال میں اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اور اس کا ریفرنس مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب اور آیت نمبر 28 سے 32 تک جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور شاگردی یہ کہہ رہے تھے کہ خداوند ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہاں پر 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، اور ایک تیرے لیے۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ بے شک ہر ایک جو نبی ہے، ہر ایک جو خدا کا بندہ ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، رسپیکٹیبل ہے، لیکن جو مرکزی شخصیت ہے بائبل مقدس کی، وہ یسوع مسیح ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے عظیم لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن نجات دہندہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہی ہے۔ تو یسوع مسیح کی فزیکلی اگر ساخت کے بارے میں جو ہے وہ ہم غور کرتے ہیں تو میرا محبوب شولمیت کہتی ہے سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ تو یسوع مسیح کو ان کی جو شخصیت ہے، جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو پہلی بات جو میں نے بتائی، یوحنا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور 14ویں آیت، یعنی یہ جو
10,000 میں ممتاز ہے. صرف اس کائنات میں ایک ہی ہے جو خدا کا کلمہ ہے اور مجسم ہوا. باقی تو سارے کلمے کے وسیلہ سے بنے ہیں اور وہ مخلوق ہیں. معمور کس سے ہے؟ فضل اور سچائی سے. تو فضل لفظ پر جب ہم بات چیت کرتے ہیں، فضل کا معنی ہے پہل کرنا. خدا کو آسمان سے لانے کے لیے کہ وہ ہمیں نجات دے، کوئی آسمان پر نہیں گیا، اور یہ رومیوں کے اندر بھی لکھا ہے. کوئی آسمان پر نہیں چڑھا، یعنی اسے لانے کو. کوئی گہرائی میں نہیں اترا کہ اسے اوپر لانے کو، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ کلام جو ہے تیرے نزدیک، تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے. تو یہ خدا کا فضل ہے کہ نجات دہندہ کو کوئی آسمانوں سے لے کر آئے، کوئی زمین کے اندر اترے کہ نجات دہندہ نیچے ہے اسے ہم لے کے آئیں، بلکہ نجات دینے والا یسوع مسیح خدا نے ایسا انتظام کیا کہ اپنے کلمے کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ مجسم ہمارے ہو کر ہمارے درمیان رہا، لیکن کلمے کی صورت میں وہ ہمارے نزدیک ہے، ہمارے منہ میں اور ہمارے دل میں ہے. ہاللیلویہ. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. جب باپ کے اکلوتے کی بات ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا باپ ہے اسی طرح سے اس کا بیٹا بھی ہے. جیسا جلال باپ رکھتا ہے اسی طرح کا جلال اس کا بیٹا بھی رکھتا ہے. تو یسوع مسیح سن 4 قبل از مسیح ملک فلسطین کے ایک گاؤں بیت لحم میں پیدا ہوئے. ماں کا نام مریم تھا جو کماری تھی. مریم کا پاک نکاح یوسف کے ساتھ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی. فرشتہ کے کہنے سے یوسف اسے اپنے گھر لے آیا. بغیر باپ کے پیدا ہوا. مریم اور یوسف نے اس کو پالا. یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا. ہاللیلویہ. مقدس لوکا کی انجیل کا 2 باب اور آیت نمبر 10. تو بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شولمیت کہتی ہے کہ میرا محبوب جو ہے 10,000 میں ممتاز ہے. سو کلیسیا کا محبوب یسوع مسیح اس جیسا کوئی نہیں ہے. 12 برس کی عمر میں وہ اتنا دانا ہو چکا تھا کہ یروشلم میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا گیا. اس دور کے بڑے بڑے جو اسکالر تھے ان کے بیچ میں بیٹھ کر ان سے کوئی بات چیت کرے، ان کے سوالوں کے جواب دے، ان پر سوال کرے، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور جوابوں سے دنگ تھے. ہاللیلویہ. 30 برس کی عمر تک پہنچتے ہوئے اس کے بارے میں لکھا ہے یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور آیت نمبر 52. خداوند مسیح یسوع ایک مضبوط اعصاب اور ارادے کا مالک تھا، جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اور آیت نمبر 6، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. یعنی فزیکلی بھی جو ہے ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، یعنی وہ فزیکلی بھی وہ مضبوط باڈی کا جو ہے وہ مالک ہے، مضبوط جسم کا مالک ہے. مسیح یسوع کا قد تقریباً 6 فٹ تھا. مسیح کے کفن پر اس کے جسم کی چھاپ سے 5 فٹ 11 انچ ثابت ہوا ہے، اور اس کا قد پورا تھا. غزل و غزلات 5 باب کی 10ویں آیت جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ 10,000 میں ممتاز ہے. رنگ گورا تھا. میرا محبوب سرخ و سفید ہے. بال ہلکے سنہری مگر کالے تھے، اور نچلے حصے سے ہلکے گھنگریالے تھے، جیسا کہ لکھا ہے اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی. غزل و غزلات 5 باب 11ویں آیت مسیح کی پیشانی کشادہ تھی. آنکھیں ہلکی براؤن رحم اور ترس سے بھری ہوئی تھی. یسوع مسیح کے جہاں جہاں پر بھی ہمیں معجزات کا ذکر ملتا ہے اور وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح ترس سے بھر گیا.
हालेलुया। यानी अगर कोई चाहता है कि यीशु मसीह की तरह मोजज़ात करे, अगर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के वसीला से लोगों को तसल्ली मिले, सुकून मिले, तो यीशु मसीह की खिदमत के अंदर जो बुनियादी खूबी थी, यीशु मसीह हमेशा जो है वो तर्स से जब भरा हुआ लिखा है तो वहाँ पर हमेशा मोजज़ात का जिक्र मिलता है, क्योंकि नीली आंखें शोले की मानद नहीं हो सकती। कई बार कई पिक्चर्स में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की तस्वीर जो है उसके अंदर आंखें नीली हैं, तो मुकाशफा की किताब में जैसे लिखा है, पहला बाब उसकी 14वीं आयत में, उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थीं। तो आग के शोला की मानंद आंखें जो हैं उनके अंदर हमें रोब, गलबा, दबदबा नजर आता है। खुदा ने यीशु मसीह के चेहरा पर दाढ़ी थी। यशाया 50वां बाब और आयत नंबर 6 में लिखा है, उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हाथ में दे दी। मसीह यीशु का सीना चौड़ा था। यूहन्ना की इंजील का 13वां बाब और आयत नंबर 52 में जो है लिखा है, उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है? सफेद रंग का डोरी किनारी वाला चोगा यीशु मसीह पहनते थे, क्योंकि रब्बियों का लिबास ऐसा ही था। उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी, यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? तो उनका वो जो ड्रेस था उससे पता चलता था कि ये शख्स जो है ये खुदा का खादिम है, ये काहिन है, ये रब्बी है। चेहरा हर वक्त संजीदा था और पुरअज़्म नजर आता था। आज मेरे अजीजों, कई बार खुदा के खादिम हमें संजीदा नजर नहीं आते, यानी ठट्ठाबाजी करने में, जुगतें करने में, मजाक करने में कई बार उनका कोई सानी नहीं। पर बाइबल मुकद्दस क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसका चेहरा हर वक्त संजीदा था और पुरअज़्म नज़र आता था। और अगर देखा जाए यीशु मसीह ने कितने साल खिदमत की, 3.5 साल। मुकद्दस यूहन्ना ने कितनी खिदमत की, 1.5 साल। उनको पता था कि हमारे पास वक्त कम है, पर मुकद्दस यूहन्ना के बारे में लिखा है, वो ऊंट के बालों की पोशाक पहने रहता था, यानी हर वक्त अलर्ट, कोई रेस्ट का टाइम नहीं। उसे पता था, खुदा के प्लान में था कि ये बंदा बहुत कम अरसा खिदमत करेगा। पर याद रखें, 1.5 साल खिदमत के दौरान बहुत सारे लोग शहरों से निकल कर यूहन्ना के पास आ रहे थे। कैसी एक तहरीक थी जो लोगों को कायल कर रही थी कि लोग तौबा करें और बपतिस्मा के लिए मुकद्दस यूहन्ना के पास आ रहे थे। आज मेरे बहन भाइयों, खुदा के खादमों, हम सीनियर जूनियर के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम रूहों को बचा रहे हैं? और लिखा है यशाया 50वें बाब की आयत नंबर 7 में, पर खुदावंद खुदा मेरी हिमायत करेगा, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानंद बनाया, और मुझे यकीन है मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हमने बातचीत की है, और किताब मुकद्दस के हवालाजात से एक आइडिया मैंने देने की कोशिश की है कि हमारा यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, और जिसके लिए शोलमियत कहती है, पर इसी तरह से कलीसिया भी कहती है, मेरा महबूब सुर्ख व सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है। मतलब यह है कि उस जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। आयत नंबर 12 में लिखा है, उसकी आंखें उन कबूतरों की मानद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमकनत से बैठे हों। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दी गई है। शोलमियत जब वो कहती है सुलेमान के बारे में, उसकी आंखें उन कबूतरों की मानद हैं जो दूध में नहाकर, वो सफ़ेद भी हों पर दूध में नहाए हुए हों। मतलब यह है कि तशबीह दी गई है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट और
ان کی زندگی کے اندر سکون ہمیں دکھائی دے رہا ہو، آنکھوں میں اطمینان ہو، محبوب کھویا کھویا نہ ہو۔ ہاللیلویہ۔ کبوتر کی آنکھوں میں زبردست نظر کی تیزی پائی جاتی ہے، اور جو کبوتروں کے شوقین ہیں جب بھی اسے چیک کرتے ہیں کسی کبوتر کو، اور اس کی آنکھوں پر جو ہے وہ ہمیشہ نگاہ کرتے ہیں، اور اس سے وہ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے پرندہ جو ہے یہ کس طرح کا ہوگا، یعنی اچھی نسل کا ہے یا اچھی نسل کا نہیں ہے۔ کبوتر آسمان کی بلندیوں سے زمین پر اچھی طرح سے دیکھ لیتا ہے۔ بائبل میں آنکھ کی آنکھ کو جو ہے دانائی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ مسیح کی آنکھیں جلالی ہیں، وہ کلام کے دودھ کے دریا میں دھلی ہوئی ہیں، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، اور ان میں تمکنت، روب اور دبدبا پایا جاتا ہے۔ پھر شولمیت کہتے ہیں اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ محبوبہ اپنے محبوب کے چہرے کی خوبصورتی کا بیان کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کے محبوب کس قدر جو ہے چہرہ گول اور پھول کی طرح بھرا بھرا ہے۔ اس کے منہ سے بلسان کی طرح صحت مند کلام نکلتا ہے اور صحت اور سلامتی بخشتا ہے۔ بلسان کے پودے سے جو روغن نکلتا ہے اس سے ہر طرح کے بیمار اچھے ہوتے ہیں۔ سو شولمیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو ہم بھی جب اپنے خداوند کے چہرے پر نگاہ کرتے ہیں ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اس کا ہاتھ زبرجد سے مرصع ہونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر ایک اور تشبیہ دی گئی ہے۔ زبرجد اور نیلم قیمتی پتھر ہیں، اس کا ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، یعنی اور زبرجد اور نیلم قیمتی پتھر ہیں جو سردار کاہن پہنتے تھے۔ ہاتھی دانت چمکدار اور سفیدی اور پختگی میں لاجواب ہے۔ محبوبہ بتاتی ہے کہ اس کی محبوب کے پیٹ کے پٹھے ہاتھی دانت کی طرح مضبوط ہیں، اور یہ ایک طاقتور مرد کی نشانی ہے، یعنی یسوع مسیح سراپا خدا کا کلمہ اور سب کچھ اس میں ہی پایا جاتا ہے، چونکہ کلام میں سب کچھ ہے۔ آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہیں۔ محبوبہ اپنی سوچوں میں اپنے محبوب کو دیکھتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم یسوع مسیح پر نگاہ کرتے ہیں تو اسی طرح سے اس کی حضوری میں بیٹھنا، اس پر غور کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا، یہ ورشپ ہے، یہ ستائش ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی ٹانگیں اس کے سنگ مرمر جیسی ہیں، اور وہ کوئی موٹا اور چھوٹا نہیں بلکہ سرو کے درخت کی مانند لمبا ہے، یعنی ایک پورے قد کا مرد، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ خوبصورت ہے تو خدا کی صورت ہے تو، میری روح
روح جاں بدن، میری روح جاں بدن کی ضرورت ہے تو، خوبصورت ہے تو، خدا کی صورت ہے تو، میری روح جاں بدن، میری روح جاں بدن کی ضرورت ہے تو، خوبصورت ہے تو، میں عبادت کروں تیرا عابد رہوں، میں عبادت کروں تیرا عابد رہوں، تجھ کو سجدے کروں تیری پوجا کروں، تجھ کو سجدے کروں تیری پوجا کروں، میرا معبود تو، میرا معبود تو ہے میرے روبرو، خوبصورت ہے تو، خدا کی صورت ہے تو، میری روح جاں بدن، میری روح جاں بدن کی ضرورت ہے تو، خوبصورت ہے تو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ تو کیسے شلمیت اپنے محبوب کے بارے میں، اس کے ہونٹوں کے بارے میں، اس کی ٹانگوں کے بارے میں، اس کے پیٹ کے بارے میں، اس کے چہرے کے بارے میں، اس کے ماتھے کے بارے میں کیسے ایک ایک حصے کی تعریف کرتی ہے، سو اسی طرح سے کلیسیا ہوتے ہوئے یسوع مسیح کی جتنی خوبیاں ہیں اگر ہم ان کو جانتے ہیں تو ایکچولی یہی لائق جو ہے پرستش ہے، یہی لائق ورشپ ہے۔ ہاللیلویا، یہی پریز ہے، یہی خدا ان کی ستائش ہے۔ اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں میں سنگے مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے۔ محبوبہ اپنی سوچوں میں اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ سو میرے بہن بھائیوں، جب ہم خدا کے حضوری میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، لوگوں کی سوچ اور خیال کس طرح ہے؟ کئی بار لوگ ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاسٹر کی ڈریسنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لائق پرستش کیا ہے؟ ٹھیک عبادت کیا ہے؟ جب ہم اپنے خداوند پر نگاہ کرتے ہیں تو یہ لائق عبادت ہے۔ اس کے پاؤں سونے کے ہیں اور ٹانگیں اس کی سنگے مرمر جیسی ہیں، اور وہ کوئی موٹا اور چھوٹا نہیں بلکہ سرو کے درخت کی مانند لمبا ہے، یعنی پورے قد کا ہے اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں، پورا ہے، کامل ہے۔ ہاللیلویا۔ آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، اس کا منہ از بس شیرین ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ میرا محبوب ہے، یہ ہے میرا پیارا۔ ہاللیلویا۔ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس کا منہ از بس شیرین ہے، اس کے ہونٹوں سے زندگی نکلتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے یسوع سے پیارا کوئی نہیں، میرے یسوع سے پیارا کوئی نہیں، میرے یسوع سے نیارا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، میرے یسوع سے پیارا کوئی نہیں۔ پیار یسوع سے ہم
کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے گیت یسوع کے ہم گاتے ہیں اور گاتے رہیں گے ایسے گیتوں سے پیارا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میرے یسوع سے پیارا کوئی نہیں دل اس پیار کا دیوانہ ہے دیوانہ ہے دل اس پیار کا دیوانہ ہے دیوانہ ہے اور دنیا سے یہ بیگانہ ہے انجانا ہے اور دنیا سے یہ بیگانہ ہے انجانا ہے اب تو یسوع سے پیارا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میرے یسوع سے پیارا کوئی نہیں پریز دی لارڈ اس کا منہ آز باز شیرین ہے ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے یروشلم کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب یہ ہے میرا پیارا ہاللیلویہ وہ اپنے محبوب کے لبوں کے بوسے لیتی ہے تو اس کا منہ اسے میٹھا لگتا ہے اور کہتی ہے کہ وہ میری محبت ہے ہم اپنے محبوب خدا یسوع کے کیسے بوسے لے سکتے ہیں جب کتاب مقدس کی باتوں کو ہم اپنے ہونٹوں پر لاتے ہیں تو ہم اپنے محبوب یسوع مسیح کے بوسے لیتے ہیں ہاللیلویہ اور کہتی ہے کہ وہ میری محبت ہے وہ جیسے جیسے اسے دیکھتی ہے وہ محبت میں اور جذباتی ہوتی ہے اور کماریوں کو اپنے محبوب کی تمام خوبیاں بیان کر کے اعلان کرتی ہے کہ اس کا محبوب کیسا خوبصورت ہے اور اس کے لیے خوبصورت جملہ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ تمام کا تمام پیار اور عشق انگیز ہے تو بعض یہاں پر اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ معنی جو ہے وہ نکالتے ہیں لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ پیارا سلیمان بادشاہ ہے لیکن خداوند کے بارے جب ہم دیکھتے ہیں دل پسند مرغوب نفیس قیمتی ہیں یہ لفظ اور یہ ہمارے گو سلیمان کے لیے ہیں سلیمان بادشاہ کے لیے لیکن روحانی معنوں میں یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہیں تو ان الفاظ کا جو مطلب بنتا ہے دل پسند چیزیں ہیں جو ہیکل کے خزانہ میں تھی اور سونے چاندی کی قیمتی اشیاء حسین مرد اور عورتیں اور بنی اسرائیل کی ہیکل جو ان کا فخر تھی اور ان کے پیارے بچے ہیں ہاللیلویہ ہمارا محبوب یسوع مسیح جو ہمارا فخر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ موا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور لکھا ہے پھر نہیں مرنے کا اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو پھر خدا کے کلام کے مطابق مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمارا منادی کرنا بیکار ہوتا فضول ہوتا اور تمہارا ایمان لانا جو ہے یہ بھی بیکار ہوتا ہے لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں ہم جو ایمان لائے ہیں ہمیں شرمندگی نہیں ہے کیونکہ ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے خدا آپ سب کو برکت دے ہاللیلویہ اسی طرح سے جو ہے خدا کا کلام ہم جب وہ سیکھ رہے ہیں اور ایک اور جو ہے بالخصوص آپ نے دعا کرنی ہے 13 اور 14 اکتوبر کو بحرین میں خدمت کے لیے جا رہا ہوں 13 تاریخ کو جو ہے کانفرنس ہے ایک بہت بڑی اور 14 کو نیشنل ایونجیلیکل چرچ میں وہاں پر جو ہے میں نے خدمت کرنی ہے اور 15-20 دن کا یہ ٹرپ ہوگا اس سارے ٹرپ کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس سارے وقت میں خداوند اپنے جلال کے لیے جو ہے مجھے استعمال کرے اور تمام جو آرگنائزنگ ٹیم ہے
خدا اس کو برکت دے، اس کلیسیا کا جو پاسبان ہے پاسٹر آئزک عنایت ان کو برکت دے، بھائی حنوب کو، اور دیگر ان کی جو ٹیم ہے، بھائی ناصر ہیں اور بھی دیگر بھائی ہیں جو مینجمنٹ میں ہیں، خدا ان سارے لوگوں کو کثرت کی برکت دے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے جیسے وقت ملے گا تقریباً آن لائن جو ہے کلاس جاری رہے گی۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔